دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دبئی میں اللہ کا ایسا عذاب نازل ہو رہا ہے جس نے پورے دبئی میں تباہی مچا کر رکھ دی ہے۔ قیامت جیسی بارش اور طوفان نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، مگر یہ ایسا عذاب کیوں نازل ہوا؟ اور یہ شاید اللہ کی خاص کر کے عرب والوں کے لیے نشانی ہے، ایک وارننگ ہے کہ باز آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ ان چند روز میں دوستو ہم نے وہ کچھ ہوتے ہوئے دیکھا جس کی ہم نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ بڑے بڑے مندر، شراب کھانے، جگہ جگہ عیاشی کے اڈے بنا کر فلسطینیوں کا ساتھ نہ دیا، اور بالآخر دبئی میں اللہ کا قہر بن کر طوفان نازل ہو گیا۔ بجلی کڑکنے لگی، بادل پھٹ پڑے، ہوائیں اتنی تیز تھی کہ لوگ پتوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ دبئی میں ہر طرف تباہی سے قیامت برپا ہو گئی۔ لوگوں کے سامنے دبئی میں ایسا منظر تھا جو ان کی آنکھوں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ زخمی ہوئے اور کتنے مارے گئے۔ بارش اتنی تیز تھی کہ 75 سالوں میں ایسی بارش کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 2 دن کا پانی محض 2 گھنٹوں میں ہی برس گیا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر لوگوں کا کہنا ہے کہ دبئی نے قدرت کے نظام سے پنگا لے لیا تھا۔ ٹیکنالوجی میں نمبر 1 اور دنیا کی بہترین معیشت رکھنے والا دبئی قدرت کے سامنے کچھ نہ کر سکا۔ ابھی حال ہی میں دوستو ابو دھابی میں PM نریندر مودی کے ہاتھوں ایک مندر کا سنگ بنیاد رکھا گیا جس پر اربوں روپے کا خرچہ کیا گیا۔ خود پردھان منتری نریندر مودی کے ہاتھوں ابو دھابی میں اس مندر کا ادگھاٹن ہوا۔ عرب خطے میں یہ مندر دوستو سب سے وسیع اور عریض مندر ہے جو کہ 95 بلین ڈالر کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے، اور اس کی تعمیر کے لیے ابو دھابی کے حکمران شیخ محمد زید نے 27 ایکڑ زمین تحفے میں دی تھی۔ اس مندر کی سنگ بنیاد 2017 میں نریندر مودی کی طرف سے رکھی گئی تھی اور اس کی تعمیر 2018 میں شروع کی گئی، جس کے لیے سرخ اور گلابی پتھر بھارت کے شہر راجستھان سے لائے گئے اور سنگ مرمر اٹلی سے منگوایا گیا تھا۔ اس مندر کی عمارت میں مہمان خانہ، پوجا استھل اور دیگر مذہبی اسٹیچو بنائے گئے ہیں۔ جب دبئی میں یہ مندر بن کر مکمل ہوا تو اس کے ادگھاٹن کے لیے انڈیا سے خاص طور پر نریندر مودی ہندو پنڈتوں کے ساتھ ابو دھابی میں آئے تھے۔ اس موقع پر نریندر مودی نے گنگا جمنا کا پانی اور گنگا جل مورتیوں اور مندر پر چڑھایا اور پھولوں کے ساتھ آرتی اتاری گئی۔ اس کے بعد مندر میں خصوصی پوجا کا بھی اہتمام کیا گیا۔ یہ شرکیہ کام کہیں اور نہیں بلکہ اپنے آپ کو مسلمان اور ایک اسلامی ملک کہنے والے دبئی میں ہو رہا تھا، جہاں ہزاروں ہندوؤں نے اس موقع پر شرکت کی تھی۔ یوں چند برسوں میں دبئی بھارت اور UAE کے درمیان کافی گرم جوشی دیکھنے کو ملی، جبکہ بھارت میں ایک طرف مسلمانوں پر ظلم اور قدیم بابری مسجد کو شہید کر کے ان پر مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور ایسے میں ایک عرب سرزمین پر سب سے بڑے مندر کی تعمیر سے بھارت کے ہندو انتہا پسندوں کے حوصلہ افزائی ہوئی تھی، اور بھارت سمیت پوری دنیا کے مسلمان خاص طور پر فلسطین کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اور یوں دوستو اس طرح کی حرکات عذاب الہی کا باعث بنتی ہیں۔ ایک طرف دبئی کی انڈیا سے دوستی اور دوسری طرف اسرائیل سے بھی یارانہ، ان کے نزدیک ان کی قدر و قیمت تو صرف پیسے اور ترقی کے لیے ہیں۔ اور دوستو آپ یقین نہیں کریں گے کہ دبئی وہ واحد مسلم ملک ہے جس کی سرزمین سے باقاعدہ اسرائیل کو 2023 سے لے کر اب تک باقاعدہ اسلحہ اور تیل بھیجا جا چکا ہے، معصوم نہتے فلسطینیوں کی شہادت کے لیے۔ سوچیے اگر دوستو مسلم ممالک اپنا تیل بند کر دیتے اور اسرائیل تک نہ پہنچنے دیتے تو اسرائیل یہ جنگ 3-4 دن سے زیادہ نہیں لڑ سکتا تھا، لیکن نہ تو ایسا ہوا اور نہ ہی آگے ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تمام مسلم ممالک خاص طور پر عرب اپنی خاموشی سے اسرائیل کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس معاملے پر پوری امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے تھا اور اپنی آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن ان سے بہتر تو ایک غیر مسلم دیش ساؤتھ افریقہ نکلا جس نے UN میں اکیلے ہی اسرائیل کو قصوروار ٹھہرایا اور اس ظلم کے خلاف پوری دنیا میں آواز بلند کی۔ دبئی میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے دوستو یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور اس کا عذاب ہے۔ وہ سب سے بڑا اور طاقتور ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ باقی آپ اپنی قیمتی رائے دوستو کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔